میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی نہیں نہیں، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے؟ تو غریب ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی تب جاؤ گے نماز پڑھنا۔ او حرمن مفندہ، جوان ہو عبادت کر لو، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اب عقل خراب ہو گئی، اب جا رہے ہو نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں وضو میں 3 بار دھو رہے ہو کہ 5 بار دھو رہے ہو، سجدے 2 کر رہے ہو کہ 8 کر رہے ہو، عقل خراب ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے۔ او موتن مجہزا، یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو، زندہ ہو تو عمل کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکلے گا تب تم نیک عمل کرو گے۔ اب الساعہ فساعۃ ادھا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے گا، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات، جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے صدقہ اور خیرات۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر کے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن یہ فلاں دن ایسا صدقہ کرے گا، اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ٹل جائے گا۔
یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں. میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر. کم سے کم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, اور اسلام کے بارے میں تقریر سن رہے ہو, آپ نے دوسروں کے کہنے پر جو دیا ہے, لیکن مجھ سے محبت کتنی ہے آپ کو اور میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں, ایک بار جھولا دیکھنا ہے. آپ چادر لے کے بھیجیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے. موضوع میرا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو آج میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو کہ ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو, ہمیں قانون کو پر عمل کرنا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بنا دیا, جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. دوسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ چند پتے بجلی کے کھمبے پر اگر گر جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے. اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی, اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں جیسے پانی کے اندر رنگ گھل جاتا ہے, پھر رنگ کو پانی سے نکالا جائے یا پانی کو رنگ سے نکالا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام ہم سے نکالا جائے یا ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو ہماری جان چلی جائے, لیکن اسلام ہم سے نہ جائے. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیے, اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے, اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے, آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا, پھر چھتری آئے گا, پھر ویش آئے گا, پھر شودر آئے گا. ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے. آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے. ٹرین میں آپ چلے جائیے, آپ کی اپنی سیٹ, لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے, چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے, زبردستی گھس جائیں گے. اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں, لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے. اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اسلام نے حق دیا ہے. تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو, اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو, اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو. یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں, فقیر بھی اور امیر بھی, غریب بھی اور بادشاہ بھی. لہذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے. یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا. حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر اس سامان لدا ہوا تھا, اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. سامان لدا ہوا تھا, ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا, بیت المقدس تک جاتے ہوئے 1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا, پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے. تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا, 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا. ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا, سامنے دکھنے لگا, اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی, اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے. غلام کہنے لگا امیر المومنین
اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے بیٹھتا۔ ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا، سامنے دکھنے لگا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی، اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ بیٹھے رہیے، میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے، نیچے آ گئے اور غلام سے کہا تم بیٹھو، میں تمہاری وجہ سے، میں بے عزتی کی وجہ سے اس جنازہ نکل رہا، میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مرڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مرڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مرڈر نہیں کروں گا، بیٹھو۔ اپنے غلام کو بٹھایا، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی، ہاں تقوی بھی اپنے اقربا کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا۔ ملک شام حضرت عمر فاروق کا بیٹا گیا ہوا تھا، ایک جہاد میں جانا تھا، لیکن وہاں کھجور کے پانی کو جو سڑ گیا تھا اور نبیذ اس میں کسی طرح نشہ آ گیا تھا، اس نے وہ پی لیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے پی لیا، پینے کے بعد عمر فاروق کے بیٹے کو نشہ آ گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، پی گئے۔ پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے۔ وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی، مجھے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے۔ 40 کوڑے جب پڑ گئے تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے، اس نے نشہ کر لیا تھا، تو ایک گھوڑا بھیجا، اسپیشل گھوڑا، اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا، گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو۔ جب عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے۔ باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا بیٹے ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا۔ بیٹے نے کہا ہاں۔ کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی۔ کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے، میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر کھا لی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے، وہ سزا نہیں مانی جائے گی، سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا، اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا، پھر دوسرا جلاد مارے گا، دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا، پھر تیسرا مارے گا، تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے اور کوئی تھک نہ جائے۔ اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا، بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے۔ جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے، پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے، آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟
عمر فاروق کا جواب تھا، میرے بیٹے، ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے، اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو۔ میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا، آج ملا ہے۔ میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں۔ یہ تھے مسلم، اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور بتوں کے تھان، آستانوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کی سب حرام ہے۔ ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی۔ ہمیں اس قانون کو ماننا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے۔ کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو شدید درد ہوا، اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی۔ اے قدامہ، یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، درد سے آپ کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں، اس میں حرجی کیا ہے، انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب کس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے۔ جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے۔ یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی، اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد، پیروں میں درد، ہاتھ میں درد، شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، لہٰذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین، بزرگ صحابی ہیں، مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجبوری میں شراب پی لی ہے، چھوڑ دیجئے، کمزوری ہے ان کی اوپر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو، میں نے چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی، تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے یہ صحیح ہو جائیں، ہاتھوں پیروں میں درد ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا، 1 ہفتے کا مہلت دے دو، 1 ہفتے کا ٹائم دے دو۔
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر ایک ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک مجرم آ گیا تھا پھر تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے، جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بخاری شریف کے عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی ان 40 کوڑے کھانے کے بعد، پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ وہ 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ پیشاب و پائخانہ بھی بستر پر کیا کرتے تھے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے، وہی وضو بنوایا جاتا تھا اور اسی بستر پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ 40 درے کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد ان کا جنازہ اسی بستر کے اوپر اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اندازہ لگائیے، بیماری میں، مجبوری کے اندر، جب درد بند نہیں ہو رہا تھا تو نیند آ جائے، اس مجبوری میں انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی، اس پر بھی حضرت عمر فاروق نے ان کو 40 کوڑے مارے۔ آج ہمارا موجودہ اور نوجوان کا طبقہ ذرا سوچے اور بتائے، انصاف کرے، کیا اس کو ایسی مجبوری ہے؟ اور مجبوری ہے بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹریفک نیم کا النگھن آپ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی سادھن، کوئی گاڑی آ رہی ہو نہیں، اگر ریڈ سگنل ہے تو آپ کو رکنا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو نیم بنا دیا، جو قانون بنا دیا، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس نیم کو، اس اصول کو ہم نہیں توڑ سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس نیم کو توڑنا۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسلام کے ہر قانون کو ماننا پڑے گا۔ ہماری عقل میں یہ موزوں پر مسح کیا جاتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب وضو آپ بنا رہے ہیں تو یہ موزوں پر مسح کرتے تو اوپر کرتے ہیں، ایسے اپنے ہاتھوں کو تر کریے، اور یہ طریقہ ہے، یہ 5 انگلیاں اس طریقے سے آپ لائیے اور یہاں تک لائیے، ٹخنے تک، ایسے کر کے یہاں تک، یہ 5 انگلی یہاں تک، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو گندگی، مٹی یا گندگی نیچے لگتی ہے، جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو قاعدے سے ہاتھ تر کر کے ہمیں نیچے پھیرنا چاہیے تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول نے تر ہاتھ کر کے، ہاتھوں کو بھگو کر نیچے پھیرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوپر پھیرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ اب آپ کہیں گے صاحب گندگی تو نیچے لگتی ہے، اللہ کے نبی اوپر کے حکم دے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیوں دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول کے علم میں ہمیں برابر کا شریک ہونے کا حق ہے۔ ہمیں صرف اتنا ماننا ہے، نبی نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے، یہی قانون ہے، اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ابھی ہمارے محترم مولانا جمال الدین صاحب کتنا للکار رہے تھے آپ کو، بتائیے اور اقرار کیجئے۔ پہلے کہا انہوں نے کہ آپ لوگ صرف مولانا جرجیز کو سننے آتے ہیں، عمل کرنے نہیں آتے، اور پھر دوسرے بار جب اعلان کروایا تو سب بول دیے کہ ہاں ہم عمل کریں گے۔ تو کیا آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، کیا ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں؟ اس پر بھی ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہ تو رزلٹ آپ دیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں آپ، چھوٹے بچوں کی خطائیں اور غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں لیکن بڑوں کی نہیں۔ کبھی آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا، آپ نہیں پڑھے تو آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کا بچہ جب نرسری میں پڑھتا ہے تو اس کو پینسل سے لکھوایا جاتا ہے، جب LKG میں آتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے،
جب UKG میں آتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے اور ساتھ میں ریزر بھی ہوتا ہے, وہ لکھتا ہے, غلط لکھ جاتا ہے, مٹایا جاتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, پھر مٹایا جاتا ہے. لیکن جب آپ کا بچہ پرائمری کراس کر لیتا ہے, 5واں کلاس پڑھ لیتا ہے, جب 6ٹھے کلاس میں آتا ہے تو پینسل اس سے چھین لی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں اب پین دے دیا جاتا ہے, قلم دے دیا جاتا ہے. یہ اسکول کا مینجمنٹ سسٹم چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم بچے نہیں ہو, بچے تھے تو غلطیاں کرتے تھے, اس کو مٹا دیا جاتا تھا, اب تمہارے ہاتھ میں قلم ہے, لکھنا ہے تو سوچ کے لکھنا, کیونکہ اب اگر لکھو گے تو جو غلطی کرو گے وہ مٹنے والی نہیں ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. جب اسکول کا مینجمنٹ ایک بچے کے غلط کو غلط مانتا ہے تو ہم اسلام کے سامنے جلسوں میں غلط کر رہے ہیں, ہمارے کاندھے پر فرشتے اس غلط کو غلط کیوں نہیں لکھیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہم اسکول کے مینجمنٹ سے یہ عبرت حاصل نہیں کر پائے آج تک. کیا ہم اسکول میں پڑھتے ہوئے وہ بچے ہیں جو پینسل سے لکھیں اور غلطی کر جائیں تو اس کو مٹا دیا جائے؟ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں. ان جلسے یہ یوٹیوبروں کو بھرے مجمع میں نے کہا تھا کہ اب تمہیں کسی جلسے میں ہم لگانے نہیں دیں گے, اور لال بتھانی میں میں نے منع بھی کر دیا تھا وہاں کے مینجمنٹ کو, ایک بھی یوٹیوبر کو آپ آنے مت دیجیے اور ہٹائیے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. پھر وہ مثال دینا پڑتی ہے کتے کی دم والی. پھر آپ کہتے کہ مولانا ایسا بول رہے ہیں. آپ بھی تو اپنی اوقات میں رہیے. آپ دیکھیے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کے تو چینل میں آ جائے گا پیسہ, آپ تو ڈال دیں گے مولانا جرجیس نے بولا, جھوٹ لکھیں گے مولانا جرجیس کو دیا مودی نے ایوارڈ. ہاں تیرے باپ نے دیا, مودی نے نہیں دیا. یہ یوٹیوبر کی حرکت ہے. یوٹیوبر کی ایک یوٹیوبر نے کیا لکھا, مولانا جرجیس کو دیا مودی نے ایوارڈ, اور ایوارڈ مودی کے ہاتھ میں پکڑا بھی دیا, اور ایڈٹ کر کے اس نے میرا فوٹو بھی لگا دیا, یعنی مودی ہمیں دے رہا ہے. جبکہ ہم نے مودی کی شکل اوریجنلی میں کبھی نہیں دیکھی ہے, ٹی وی میں دیکھی ہے, کبھی آمنا سامنا نہیں, کبھی سامنے نہیں دیکھا, اور اللہ کرے کہ نہ دیکھوں. اور یہ لوگ مودی کے ہاتھ سے ہمیں ایوارڈ دلوا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اسلام کا, جھوٹ بول بول کے. ایک چینل والے نے لکھا ہے, ہیڈنگ بنائی ہے, ترپورہ کے حادثے پر مولانا جرجیس کی اسپیچ. جبکہ ترپورہ میں جب حادثہ ہوا اس کے بعد سے اب تک میری ترپورہ پہ کوئی اسپیچ ہوئی نہیں ہے, میں بولا ہی نہیں ہوں, اور انہوں نے پہلے ہی کہیں سے کارڈ چھانٹ کے وہ لکھ دی. ایک یوٹیوبر نے لکھا, مولانا نے مودی کو للکارا, تقریر سن رہے ہیں تو صاحب حضرت عمر فاروق کی آ رہی ہے. یہ ان کی ہیڈنگیں ہوتی ہیں, اور مجھے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ فوٹو میں بنا کے پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر 54 مقدمے ٹھکے ہیں. یہ ان لوگوں کی حرکتوں سے. پیسہ تم کما رہے ہو, مقدمے ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہو. اپنے اوقات میں رہیے, جو موضوع ہے وہی ڈالیے, اپنی طرف سے نہیں. رام چندر جی کے بارے میں مولانا نے ہندوؤں کی کھاٹ کھڑی کر دی, یہ موضوع ہوتا ہے. مولانا نے رام کو ننگا کر دیا, یہ ان کا موضوع ہوتا ہے. ٹاپک دیکھیے آپ, اس کو جتنے ہندو سنیں گے دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے. ہم نے جتنے جلسوں میں رام کی کرشن کی بات کی ہے تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے, یہ اسلام کہتا ہے, یہ ہندو دھرم کہتا ہے. ہم نے یہ بات کہی, یہ ہیڈنگ بناتے ہیں مولانا نے کیا رام کو ننگا. یہی حالت رہی تو تم کو ننگا کرنا پڑے گا ہمیں. بچو, تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دودھ پیتے بچے نہیں ہو کہ جو پینسل سے لکھیں اور ریزر سے بگاڑ دیا جائے. آپ بڑے ہو چکے ہیں, اتنا یاد رکھنا, جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ بھی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. یعملون بجہالۃ ثم یتوبون, جو جہالت کے طور پر انجانے میں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. آپ جان بوجھ کر غلطیوں پہ غلطی کرتے رہے, صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں, پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں, پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ آدمی میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مجھے غفور الرحیم مانتا ہے لیکن ہماری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. شام کو شراب پیتا ہے, صبح توبہ کرتا ہے, پھر شام کو جام پیتا ہے, پھر صبح توبہ
सुबह करता है फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझ कर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, ये तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो, पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका खत्म हो गया है, और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की जिंदगी आपकी बचपने की जिंदगी शुमार की जा सकती है। लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं। नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्ने यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज जिंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीके पर हों। ये है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। क्या हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं? अभी ये जलसा ख़त्म होगा तब लोग अपनी अपनी साइकिलें निकालेंगे, फिर देखिएगा लड़ाई, हट हट हट, लात मारेगा, हट, पहले हम आए, पहले हम निकालेंगे, गालियां। ये जलसे के बाद देख लीजिएगा। और फजर की नमाज देख लीजिएगा मस्जिद में, माशाअल्लाह कुरसैल के अंदर जो भीड़ आज मैं देख रहा हूं, शायद इससे पहले मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और शायद ये नतीजा है 2 मरतबा जो कोरोना का काल रहा है और उसमें कोरोना के पीरियड में जो जलसे नहीं हो सके, उसके बाद शायद ये फर्स्ट बार जलसा हो रहा है जिसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं हुई कभी जो आज हो रही है। लेकिन इस भीड़ को हम क्या माने, ये हमारी मस्जिदें बताएंगे, ये हमारी मस्जिदें। आप चाहते हैं कि हम फजर में सो जाएं, जोहर में आके नमाज पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें और इशा में जाके सो जाएं और हमें लोग मुसलमान कहें? देखिएगा जरा, आप चाहते हैं कि एक आध अच्छा काम कर लें, लोग हमें मुसलमान कहें। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए हैं। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं।
आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब, ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। पक पागल, बिजली का खंबा कहां है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको? चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हों और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात, बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम न मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो।
مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے، مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے۔ صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں، کیوں نہ روؤں؟